على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم والجواد الكريم. اللهم صل على محمد وآله. صلی اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. Brothers, it's Thursday, Shab Jummah, Shab Hajat. Inshallah, we'll start the program with Dua Kumail. I know it will run a little bit longer today, but we do not get these opportunities a lot often, inshallah. So please bear with us, inshallah. So we'll start with Dua Kumail, inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay wa bi quwwatika allati qaharta biha kulla shay wa khaza laha kullu shay wa zalla laha kullu shay wa bi jabarutika allati ghalabta biha kulla shay wa bi izzatika allati la yaqumu laha shay'un wa bi azamatika allati mala'at kulla shay wa bi sultanika allazi ala kulla shay وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك الإثم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تخطئ الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تؤذيني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي الخبيث بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاده من البلاء قلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وخسرت بي أعمالي وخادت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد عملي وخدأتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي
فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبات على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رعوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستجيرا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وسالف بالركاب يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه قرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى موطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا ظنوه بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي ورب سيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته
فلئن سيرتني للأخوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي يفوق فبعزتك استجب لي دعائي فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج المؤمن لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك صلوات الله محمد يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار ويعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه ذفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتترك فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبح لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقزيت به من إخلاد معانديك ولجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته
وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو علنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلت لهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي أسألك بحقك وقدسك وعزم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولة وعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين ويسرع إليك في البارضين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد وما كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم ظلفة لديك
فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك مطيما، ومن علي بحسن إجابتك، وقلني عثرتي، واغفر ذلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وزمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله عليه وآله، واجعل وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Brothers, we'll have a majlis now. After the majlis, inshallah, we'll have ziyarat-e-waritha. So if you would like to, please recite 2 rakat namaz for the niyat of ziyarat-e-waritha, because we'll have the ziyarat, inshallah, after the majlis, inshallah.
بر محمد و آل محمد صلوات. عارف بھائی کی خواہش کے مطابق ذرا حضرت عباس کا یہ قطع اور ان کے سلام آپ لوگوں کی خدمت میں ایک دفعہ اور درود بھیج دیں. حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں. حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں. خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں. اور کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل ہے در کامیاب. اور کیوں نہ ہو یہ ہر جنگ میں یہ مثل ہے در کامیاب. اور وہ خدا کے شیر ہیں یہ شیر خدا کے شیر ہیں. حضرت عباس صلوات بھیجیں. ساحل سے ہوائیں آ کر کچھ یاد دلایا کرتی ہیں. ساحل سے ہوائیں آ کر کچھ یاد دلایا کرتی ہیں. ایسے میں نگاہیں زینب کی ایسے میں نگاہیں زینب کی عباس کو ڈھونڈا کرتی ہیں. ساحل سے ہوائیں آ کر کچھ یاد دلایا کرتی ہیں. او اے شیر جری دہشت تیری اب تک ہے دلوں پہ چھائی ہوئی. اے شیر جری دہشت تیری اب تک ہے دلوں پہ چھائی ہوئی. اور جب لوٹنے آتی ہیں فوجیں ساحل پہ بھی دیکھا کرتی ہیں. ساحل سے ہوائیں آ کر کچھ یاد دلایا کرتی ہیں. اور تم ہوتے تو کیا خیمے جلتے تم ہوتے تو کیا قیدی بنتے. اور تم ہوتے تو کیا خیمے جلتے اور تم ہوتے تو کیا قیدی بنتے. اور عباس یہی باتیں ہم کو دن رات رلایا کرتی ہیں. ساحل سے ہوائیں آ کر کچھ یاد دلایا کرتی ہیں. آواز ترائی سے آئی اے میری بہن اب صبر کرو. آواز ترائی
سے آئی، اے میری بہن اب صبر کرو، یہ باتیں ہمیں مجبوری کے احساس دلایا کرتی ہیں، ساحل سے ہوائیں آ کر کچھ یاد دلایا کرتی ہیں۔ اے بھائی مجھے ہمت دے دے، اتنی سی مجھے جرت دے دے، اے بھائی مجھے ہمت دے دے، اتنی سی مجھے جرت دے دے، اور دربار کی تلواریں ہم بھی دیکھیں گے کہ پھر کیا کرتی ہیں، ساحل سے ہوائیں آ کر کچھ یاد دلایا کرتی ہیں۔ ہم اس کو بتائیں کیسے حسن، عظمت تو وہی مائیں جانے، ہم اس کو بتائیں کیسے حسن، عظمت تو وہی مائیں جانے، او عباس کے پرچم کا اپنے بچوں پہ بھی سایہ کرتی ہیں، ساحل سے ہوائیں آ کر کچھ یاد دلایا کرتی ہیں۔ ایسے میں نگاہیں زینب کی، ایسے میں نگاہیں زینب کی، عباس کو ڈھونڈا کرتی ہیں، ساحل سے ہوائیں آ کر کچھ یاد دلایا کرتی ہیں۔ صلوات بھیجیں۔ میرے ساتھ یہ جو بائیں طرف بیٹھے ہیں ان کا نام ہے سجاد مہندی، یہ پاکستان کے بہت مشہور شاعر جناب زیبا رودولوی صاحب کے نواسے ہیں، اور یہ چیریل میں رہتے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں جب عارف بھائی سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا تم بیٹا یہاں آؤ، اور بیت القائم تمہارے گھر کے قریب ہے، تو میں ان کو یہاں انٹروڈکشن کے لیے بھی لایا ہوں، تو یہ ربائی پیش کریں گے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ سے سارا نظام قائم ہے، اسی کے سے سب انتظام قائم ہے،
وجود حق سے وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پر ہمارا امام قائم ہے، وجود حق سے. جزاک اللہ. بابا سے بلند سلوان. عارف بھائی کی فرمائش پر پلکوں پالیے بازوے شبیر کے غم کو پلکوں پالیے بازوے شبیر کے غم کو ہم اہل وفا رکھتے ہیں ایمان کے بھرم کو ہم اہل وفا رکھتے ہیں ایمان کے بھرم کو جس دن سے یہ عباس سے منسوب ہوا ہے ہم نعت علی پڑھ کے اٹھاتے ہیں علم کو جس دن سے یہ عباس سے منسوب ہوا ہے ہم نعت علی پڑھ کے اٹھاتے ہیں علم کو پلکوں پالیے بازوے ایک اور بابا سے بلند صاحب بغور سن لے زمانہ حسین ایسے تھے بغور سن لے زمانہ حسین ایسے تھے بقافنا کو بنایا حسین ایسے تھے بغور
زمانہ حسین ایسے چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں اجل کو ہو گیا سکتا حسین ایسے تھے بغور سن لے زمانہ حسین ایسے مخالفت پا زمانہ تھا اس طرف لیکن وہی کیا جو کہا تھا حسین ایسے وہی کیا جو کہا تھا حسین ایسے سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی دبے لاکھوں سے تنہا حسین ایسے تھے بغور سن لے زمانہ حسین ایسے کمر کو باندھ کے پیری میں جلتی رہتی اسے اٹھایا بیٹے کا لاشا حسین ایسے تھے بغور سن لے زمانہ حسین ایسے تھے بقا فنا کو بنایا حسین ایسے تھے بغور سن لے زمانہ فاتحہ محمد علی بھائی آپ بھی ہمارے ثواب میں آئیے آپ ہمیشہ سے پرانے ہمارے ہیں آئیے جب قصد کیا نہر کا سقائے حرم مشکیزہ رکھا دوش پا اس بحر کرم رو کر یہ برادر سے کہا شاہ امم بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا تھا ہم نے بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا تھا ہم نے مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی توڑو نہ ضعیفی میں کمر سبت نبی توڑو نہ ضعیفی میں کمر سبت نبی عباس ہمیں چھوڑ کے مرنے کو نہ جا میں درد رسیدہ ہوں میرا دل نہ دکھا مشکیزہ رکھو کاندھے سے آنسو نہ بہا لو آؤ میری چھاتی سے چھاتی کو لگا
ارے اندوہ پہ اندو ہیں غم ہوتے ہیں غم دیکھو تو عجب عالم تنہائی ہے ہم دیکھو تو عجب عالم تنہائی ہے ہم یہ سن کے علمدار پا رقت ہوئی تار سر شاہ کے قدموں پا جھکا یا کئی بار کی عرض یہ آقا سے بسد گریا اوزار ان قدموں پہ حضرت کے فدا جان ہماری ان قدموں پہ حضرت کے فدا جان ہماری ارے کس کام کے کام آئے نگر آپ کے آگے عزت ہو جو مر جائے غلام آپ کے آگے عزت ہو جو مر جائے غلام آپ کے آگے عباس نے یہ درد دل اپنا جو سنا شبیر کو رونے کے سوا کچھ نہ بنا فرمایا کہ تم سے ہمیں قسمت نے چھٹایا افسوس کہ تم نے میرا لاشا نہ اٹھایا افسوس کہ تم نے میرا لاشا نہ اٹھایا اب تم کو نہ روکیں گے نہ گھبراؤ بیرا چھاتی سے پھر ایک بار لپٹ جاؤ برادر چھاتی سے پھر ایک بار ادھر جاؤ برادر اصغر کی طرف دیکھ کے روئے شہ ابرا آواز پدر سن کے سکی نہ ہوئی خوش کی چھاتی سے لپٹا کے یہ عباس نے گو قربان تیری پیاس کے میں اے جگرا ارے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو نہ دکھلا سکی ہوئے جو کوئی مشق تو لے آؤ سکینہ ہوئے جو کوئی مشق تو لے آؤ سکینہ یہ سنتے ہی سوکھی ہوئی ایک مشق وہ لا یہ سمجھے کہ مرنے کو چلا شہ کا فدا روتی ہوئی زینب جو قری بھائی کے حضرت نے کہا بھائی سے ہوتی ہے جدا اور مرنے کو وہ جاتے ہیں جو گودی کے پلے پانی کے بہانے سے یہ کوثر پہ چلے پانی کے بہانے سے یہ کوثر پہ چلے جب قصد کیا نہر کا سقائے حرام نے محمد وآل محمد بار دیگر صلوات. Please recite Surah Fatiha for the families of Mr. and Mrs. Arif Karam Ali. They are the sponsors of tonight's program. Please recite Surah Fatiha for their marhumeen. Bismillah. Salawat. Once again, a gentle reminder, those of you, if you have not been vaccinated, I request you all to please get your vaccines. It will protect you and protect everybody else.
They're available in all the pharmacies, CVS, Walgreens, Rite Aid, wherever. Just call in there and go ahead, get your vaccines done, because it's important for us to protect each other, inshallah, please. As you all know, the program from now on till the day of Ashura will be immediately after following the Namaz-e-Maghribain. Maulana Rizwan has been kind enough to be with us, inshallah, so throughout these 12, 13 days. And then after that, the weekend program will let you know as the time goes on. On Saturday, the 14th of August, is a majlis at Astana-e-Zahra after Zohra and Namaz, sponsored by Mr. and Mrs. Jafar Naqvi. You're all requested to be at that majlis, inshallah. That'll be on Saturday, the 14th of August. Salawat. Bismillah, Huzur. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Please say another Surah Fatiha for the following marhumin: Shabbir Ali Merchant, Gul Jahan Maqsood Ali, Rahmatullah Karam Ali, Maryam Karam Ali, Fatima Ismail. Surah Fatiha. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بيجي محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is the third majlis in this series of majalis. And for the past 2 nights, I've been reciting this very ayat from Surah Araf, ayat number 54, under the discussion and the topic that we have chosen for this year's Majalis-e-Aza, which is the role of A'imma Ma'asumeen in the revival of religion. Naqsh A'imma Dar Ahyaye Deen. And the reason for choosing this ayah, because it's all encompassing to the points that, inshallah, we want to share in the nights to come. I haven't been able to
explain the words of this ayat that I have recited. Usually, the way I speak, and those of you who know that I try to make sure that we understand the ayat that I have chosen, and there's a reason and the maqsad behind it. And it's not just randomly chosen to address one thing or another. So therefore, when we look at in depth and analysis of this ayah, we find from the very beginning, Allah subhanahu wa ta'ala uses two words, two of His names for Himself. He said, Inna rabbakumullahu alladhi. In fact, alladhi is also referring toward Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, your Rabb, the one who's Allah, the one who did what? خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. Allah, who's your Rabb, the one who's Khaliq of Samawat and Ard, in 6 phases, as we mentioned it last night. ثُمَّ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. And then He established Himself on His throne. Up until this point, there's a lot of discussion that has to be explained, but growing up in this maktab, we know at least this much, that Allah subhanahu wa ta'ala does not have body parts. And therefore, when Allah says that He's situated on the throne, does not mean a throne or a minbar, if you can understand the arsh of the kings and different leaders and kursi. That's not what it means. When Allah subhanahu wa ta'ala is ala al-arsh istawa, He's sitting, and I'll have to use this example so that our youngsters can understand, that when I'm sitting on this minbar, and when our elderly are sitting on the chairs, that means they have occupied it. I have occupied this minbar. Now, of course, there's more room for someone else to come and join me, but right now you have allotted this minbar to me only. Maulana, it's yours for the next half hour, 45 minutes for you to speak to us, and therefore no one else will come on this minbar. Just like the chairs that you have occupied, there's only enough room for one person. You won't go ahead and give room to another person because there are other chairs that are also next. So when someone is occupying something, that means what? They are completely in control of it, right? This minbar, right now I'm running it, I'm sitting on top of it, no one else is on it, just like you're sitting on those chairs, and you have occupied it and you have complete control over it. When Allah says, ثُمَّ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى, He's merely referring to the fact that He has complete control of this universe. When He created the heavens and the earth in 6 phases, remember we talked about the word yawm is not opposite of night. Urdu mein shayad hum kahein din aur raat, day and night, but the word yawm, which might be used for day, is not the opposite of night. The day and night is layl wa nahar, as the ayat continues and tells us, yughshil layla nahar, that the night and the day, they are rapidly chasing one another. And then the ayah continues, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. The sun or the suns if you want to call it, the moon or the moons, and the stars, the nujum, are all under the command of Allah subhanahu wa ta'ala. You musakharat bi amrihi. And then if this wasn't enough of understanding, this was seal on top of all of this. Allah, by God. And when the word Allah is used, it is to gain the attention of the listener. If you weren't paying attention, Allah, now you will pay attention. When you say, Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub, right? Allah, lest. He says, lahul khalq wa lahul amr. Allah subhanahu wa ta'ala, to Him belongs all the khilqat, to Him belongs all the umur. And then He ends it by saying, Tabarakallahu Rabbul Alameen. Glory to the Lord, who is the Lord of all of the universe. Of course, it's a very
extensive ayah which requires understanding of every single word. But of course, we don't have time to get in the every single word. Inshallah, relying on your knowledge and understanding of ayat of Quran, inshallah, I'll move quickly. Two words that are worth mentioning in the beginning are the word Allah and the word Rabb. Allah is coming from the root al-ilah. The word ilah, barwazne kitab, ilahun kitabun, from alaha ya'lahu. And the same with the word kitab is in the meaning of maktub, that which is written. So when you hold up a kitab, kitab is what? That which is already written. Allah or alaha is also in the meaning of maluh, which means ma'bud, which means someone whose ita'at is obligatory. So there are two meanings of the word ilah that we receive. One, abada ya'budu, and the second one is the one whose ita'at is obligatory upon us. So two things that are derived from the word ilah. One is the fact that Allah subhanahu wa ta'ala is the ma'bud and no one else is the ma'bud. And Allah subhanahu wa ta'ala is someone whose ita'at is done. That's as far as the word Allah is concerned. It's lafz jalala. I won't go in further details of it. Second word that we need to understand is the word Rabb. Allah uses the word Rabb over here. When we look at, many people have not understood the word Rabb. Even when we say Alhamdulillah Rabbil Alameen so many times in every single day, we have not understood the word Rabb in its actual meaning. Raghib in his book Mufradat, he mentions this translation for the Rabb. He says the word Rabb is something, Ar-Rabbu fil asli at-tarbiyah. The word Rabb in actuality means tarbiyat. We all know the word tarbiyat in Urdu, but I'll explain it to the youngsters. The concept of tarbiyat, as he mentions, huwa insha'u shay halan fahalan. It is to upbring someone or something from one condition to another condition. So as parents would raise their kids and constantly this parwarish is being done, this nurturing is being done, this upbringing and rearing is being done, that is called tarbiyat. Now tarbiyat is very important. And therefore we always emphasize on the fact that ta'aleem by itself is not enough. Ta'aleem along with tarbiyat makes a complete package. There are many people who might be educated but lack tarbiyat. As in Farsi, they use the word bitarbiyat. There's someone who's, does not have good morals, someone who does not respect the elders, someone who does not, is a bitarbiyat. This person does not have any tarbiyat. That means he has not been raised properly. He has not been nurtured properly and reared properly. So that's the translation of the word tarbiyat. When it comes to the word Allah and when it comes to the word Rabb, there are a few questions in Quran that Allah subhanahu wa ta'ala poses in front of those who associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. How dare you associate partner with Allah subhanahu wa ta'ala? He uses, these are some ayat which is called ayat, these are challenging ayat. You've heard the ayat of challenging ayat in reference to Quran. That you can't produce a Quran like this, you can't produce a chapter like this, you can't even produce one single ayat like this. Now look at this challenge that Allah subhanahu wa ta'ala is posing toward those who are idol worshippers. What does he say? He says in the first step, he says, Aruni ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. These things that you're worshipping, that you're considering to be your ma'bud, you're worshipping and you're prostrating in front of, show me what they have created. Do they have any partnership in creating the heavens and the earth? For example, this idara was created and made a long time ago. There were many people that were involved. From the concept, from construction, from designing, from materials, many different forces came together for the construction of this idara, for example. Any small, big or large institution requires many different sides to come together. Allah subhanahu wa ta'ala is asking this question. These that you worship, are they sharik in the creation of the earth and the skies and the heavens? That was the initial thought. Of course, the response was no.
And then Allah raised the bar a little bit. He says, أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Now that you understood that no one is sharik in the creation of the heavens and the earth, the second question that Allah poses to them is what? أَفَمَنْ يَخْلُقُ وَلَمْ وَكَمَنْ لَا يَخْلُقُ. The one who creates and the one who does not create, are they equal? Sort of like, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Those who have knowledge and those who do not have knowledge, are they equal? That which is dark and that which is nur, are they equal? That which is, there are many such examples that Quran has given as far as those who are basiran, those who cannot see, are they equal? Those who possess knowledge, those who don't possess knowledge, are they equal? Here, because he's talking about himself, he says what? Those who did not create and the one who created, are they equal? And of course, at the second level also, the response was unanimous, and this is no. Those who create and those who do not create cannot be equal. And then this was the punchline towards the end. Allah subhanahu wa ta'ala then said, إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمِعُوا لَهُ. Those who call upon someone other than Allah subhanahu wa ta'ala, these idols that you worship, if all of your gods got together, they will not be able to create a fly. Let alone the mysteries of this world that humans are still waiting and working to explore, discoveries that are still need to be made, and all the intricacies of this human's bodies that were still really mind-boggling for us to even fathom and comprehend, let alone those things. He says, you're not even able to create a small fly. A fly which functions, has its entire functionality, you're unable to create that. These idols that you're worshiping. So from this aspect, Allah subhanahu wa ta'ala establishes His khaliqiyyat. Here I understand that you would be saying, as to how does that relate to our topic? These istilahat have to be understood. Similarly, the word Rabb, which I said before, is misunderstood because the word Rabb could be used for people as well. For example, you and I could be called Rabb. But whenever you and I are called Rabb, we are associating ourselves with something else. In Arabic, it's called muzaf, muzaf ilayh. That means Rabbul Bayt. Person who is head of the house, you can call him Rabbul Bayt. He is the Rabb of the house. Or for example, those who were responsible for taking care of the Kaaba, or Hazrat Abdul Muttalib in that famous discussion of his when he had with Abraha. He went up to Abraha and he said, what? Please return my camels. He said, I'm really disappointed in you. I thought you were a man of honor. You would stand up and fight for your house of, the Kaaba, which he had come to destroy. He said, I am the Rabb of my ibil, my camels. I'm the Rabb of my camels. That means I'm the owner. So here the word Rabb is also in the meaning of ownership. He said, I'm the owner of my camels. And the house has its own Rabb. House will be protected by the Rabb that has created this house, the one who this house belongs to. So of course, the story, how Abraha was destroyed. But the word Rabb could be used for other than Allah subhanahu wa ta'ala. So you and I, we could be a Rabbul Bayt, we could be Rabbul Dujaj, Rabbul Ibil. All of these could be our, attributes. But the difference is, when you use the word Rabb mutlaqan, absolutely without any association, it is for the sake of Allah. It's only for Allah subhanahu wa ta'ala. When the word Rabb is used absolutely without anything associated with it, it is Allah subhanahu wa ta'ala. Ballatun tayyibatun Rabbun Ghafoor, as the ayat of Quran says. The tayyib house, the city which is, tayyib or pak or pakiza, and the Rabb who's Ghafoor. This is used without any conditions associated with. Here we see that throughout the history, and I'll quote two stories for you. One from the story of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, and second from the
a story of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. The reason I chose these stories is because many of the things about these stories we already know. So it'll be helpful for us to just go through the meaning of the story. We see that a lot of time, whenever the prophets of Allah, they came and they spoke about the wahdaniyat of Allah subhanahu wa ta'ala, even the kuffar, the idol worshippers, they didn't have any issue with the khaliqiyat of Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever they were asked, who is the creator? They said, Allah. Allah is the creator. They never said, our idols created. No, these are the idols we've created with our own hands. They can't create. Creator is Allah. Khaliq is Allah subhanahu wa ta'ala. That was the response. La yaqulun Allah. They will all respond by saying that Allah is the Khaliq. You know where the problem was with these people? The problem with these people was with rububiyat. They did not have any issue with the khaliqiyat, but they associated rububiyat with other than Allah subhanahu wa ta'ala. That's why I thought it was important for us to explain the two concepts. Why? The one, rububiyat, also refers to the one in whose hands is tarbiyat, in whose hands is tadbir, in whose hands is the planning. So Allah subhanahu wa ta'ala is the planner. He's the one who stipulated the laws and the ahkam. No one else stipulates the ahkam. I remember this yesterday when we spoke, that even the noble prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam said what? I did not come to create the laws or change the laws. This is not something which Allah subhanahu wa ta'ala asked me to do, nor have I done it. Yes, but Quran emphasizes on the fact that whatever prophet gave you, take it. Whatever he stopped you from doing, leave it. Why? Because all the ahkam came through Rasulullah. So you'll have to listen to him. People thought that Rasulullah is the one who's creating the laws. No, Allah created the laws, gave it to Rasul, and through Rasul it reached us. There had to be a means. And then people worry about the concept of shafa'at. If Allah wanted, He could have directly given us the laws, couldn't He? If He wanted, He could have easily given every single one of us the laws without the means of Rasulullah. Allah chooses the means to come to us. Why should we remove this means in between and go directly to Allah subhanahu wa ta'ala? You want to reach Allah, you say, we don't need. What is this Ya Ali Madad that you say? Why do you say Ya Rasulullah? Why do you say Ya Hussein or Ya Ali Madad? Ask directly from Allah, Ya Allah. And we do ask directly from Allah. All of our du'as that are taught by Masumeen are teaching us to ask from Allah subhanahu wa ta'ala. But we have a better chance of receiving something if we go through a source which is close to Allah subhanahu wa ta'ala. So when Allah wants to teach us something, He comes through a connection, while He was more than capable of inculcating this knowledge to us, inspiring, giving us this knowledge without any means. But Allah subhanahu wa ta'ala chose that this is the way I want to send this information to you, so that this information remains what? Safe and secure. In all these companies these days, they spend millions of dollars from the data to be breached, right? So that their data is not breached. They ask these companies to protect their data. While Allah subhanahu wa ta'ala wants to send this is the same reason. So that the deen and ulum-e-deen are not distorted. It comes from a source which is infallible, and it is spread through the source and sources which are infallible. And so that nobody tampers with what Allah subhanahu wa ta'ala has sent. So all these people, they did not have issue with the khaliqiyat of Allah subhanahu wa ta'ala, but they rather had issue with the rububiyat. They associated others to be arbab. Remember yesterday the example that I gave? That Allah calls the rahib, and He calls the leaders of the Jews and the leaders of the Christians to be arbab. While the son of Hatim Tai said to Rasulullah, they did not. We don't worship them. He said, yeah, you don't worship them, but you received the knowledge through them,
They were the ones changing the halal of Allah into haram and haram of Allah into halal. So you call them to be arbab. Quran calls them to be arbab, Rabb. Unfortunately, some of us are doing the same thing. That while the fadail of Ahlul Bayt are at the peak, and nothing could be more of a fadilat of Ali ibn Abi Talib ﷺ than that his zat is superior to all the Anbiya except Rasulullah. Could there be any bigger fadilat for Ali? That his zat is above all the Anbiya except Rasulullah, of course. Because even Ali calls himself to be Abdun min Abid Rasulullah, right? That how Rasulullah did his tarbiyat, for example. But he's above all the Anbiya, there's no doubt about that in Maktab Tashayyu, as far as the aqaid are concerned. And this is proven through riwayat, and even, I'll give you some examples. You've all heard the hadith which says, Man arada an yanzura ila Adama fi ilmihi, wa Nuhan fi hilmihi, wa Musa fi haybatihi. And many other Anbiya are mentioned in this hadith. فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِي ibn Abi Talib. If you want to look at the ilm of Adam, if you want to look at the hilm of Ibrahim and Nuh, if you want to look at the haybat of Musa, and this of other Nabi, then look no further than the wajh and the face of Ali ibn Abi Talib, because you'll find all of those sifat combined in one personality, and that is Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Salawat beji Muhammad wa alam. And someone might say, well, you're exaggerating when it comes to how do you go ahead and make Ali or Ali to be superior to Anbiya. Question is, when the Imam of our time returns, when he returns, along with him will return Hazrat Isa alayhi salatu. Usually, even when we have a few ulama gather, when it comes for the time of salat, who leads the salat? The one who's more senior. Who will lead at the time when Imam Zamana returns with Hazrat Isa? Imam Zamana will be leading. That will also prove those who are doubting as far as the fadilat of Ma'sumin is concerned. But to take them to the level of rububiyat as these groups of people in the time of Hazrat Musa and Hazrat Ibrahim were doing, that's where the problem arises. Making Ma'sumin and creating them to be arbab, and giving them this rububiyat. You say, well, who does that? You find that they'll say, well, everything is in their hands and nothing is in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala now. Allah is resting. Summa ala al-arshi istawa. That means Allah situated himself onto this throne. I recited the ayat for you, and now Allah is resting. And everything is in the hand of Ali ibn Abi Talib and Ali. They are the ones who will decide. They are the ones who are going to do tadbir, planning. Rububiyat is in their hands. And if you try to correct these aqaid, you're given the title of muqassir. And they start questioning your nasab. That this person's nasab is messed up. Someone is from the al of Rasulullah, Sayyid. And then who's correcting your aqaid, you go ahead and say, well, their nasab is messed up. Even though they're trying to correct that false belief of yours. And then when they correct it, you're given the title as your muqassir. No. They're declining the rightful fadail of Ali. No, we're not. If you don't recite Shahadat al-Thalisa in namaz, that means you don't believe in the wilayat of Ali ibn Abi Talib. I've heard that. You don't recite the Shahadat al-Thalisa in namaz, that means you don't believe in the wilayat of Ali. Wow, where's that coming from? And then the correction, the one who corrects, they're labeled with all of these different things. So here we need to be very careful. This is connected with what people were doing at that time. They knew khaliqiyat was with Allah subhanahu wa ta'ala, rububiyat was given to others, those who were arbab upon them. In our madhab, rububiyat was given to
Ma'asumeen, but Ma'asumeen were also in some places made to be Khaliq. Unfortunately. These are the aqaid which are being mentioned. This is the reason why the hadith of the Holy Prophet, in which he said that if I did not have the fear of people doing the same what they did to Hazrat Isa ibn Maryam, I would have mentioned the fadail of Ali ibn Abi Talib so much that people, wherever Ali would walk by, people will pick up the sand from beneath his feet as a tabarruk and tamassuk. This is when Rasulullah says that I have hidden the fadail of Ali. Imagine if he had released the fadail of Ali ibn Abi Talib, what would people have done? He gave the reason. He said, if I did not fear what they will do the same what they did to Isa ibn Maryam. What did they do to Isa? Alayhi salatu wasalam. Hazrat Isa is God, Son of God. Why? Because he creates. He gives life. Hazrat Isa would go ahead and bring dead back to life again. Masumeen can do that as well. They have the ability, they have the karamat. But the fact of the matter is, this karamat and this ability is not independent. This karamat and this ability is through the dependency of Allah subhanahu wa ta'ala. From that aspect, yes, it is indeed a great fadilat. So when you go ahead and mention these things, say, well, Maulana, don't consider Ali to be like you either. No, we're not. How can Ali be like us? Ali is masoom. Ali is the possessor of ismat and taharat. How can we be like Ali? Ali's manzilat is beyond our comprehension. And that is the reason Rasulullah is mentioning these fadail about Amir al-Mu'mineen. That's why Rasul said, Ibn Abbas actually says it, that we were sitting one day and with Rasulullah, and Amir al-Mu'mineen walked in. He said when Ali walked in, Rasulullah got up from his place. He hugged him, he kissed him between his eyes, and he sat him down next to himself. We asked Rasulullah, Rasulullah, you love him? Rasulullah said, why should I not love him? Every Nabi has their progeny from themselves. My progeny continues through Ali ibn Abi Talib. So why should I not love him? So Rasulullah gave reasons for the maqam and the manzilat of Ali ibn Abi Talib. There's no need to debate over that. But to go ahead and make them to be a Rabb is where we're going to go ahead and draw a line. That is mixing up and messing up with the true aqaid of madhhab tashayyu. So I'll give you two examples of the two stories that I mentioned. One, the waqiyah of Hazrat Musa and Hazrat Harun alayhi salatu wasalam. That Allah subhanahu wa ta'ala sends idhaba ila Fir'aun. Both of you go to Fir'aun. Why? Innahu tagha. Because he's done tughyan, he's gone rebellion. But faqula qawlan layyana. But when you speak to him, this is your arch enemy, this is your biggest enemy. You speak to him qawlan layyana, in a very lenient voice. Oh Allah, this is my enemy. I'm going to speak to my enemy in a very nice and mellow tone. He said, yes. Why? لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. It is possible that he might remind himself, or he may remember, or he may get some tadakkur, and he might fear. And he comes back to the right path. But of course, he had already done tughyan. Fir'aun, when he saw all the signs that Hazrat Musa had brought, and Hazrat Harun had brought, he became scared. He was terrified. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. When he saw all those signs, this is in Surah Nazi'at, فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. He got scared. He got terrified. He saw all these signs that Hazrat Musa had brought. जिसको उर्दू में हम कहते हैं भौकला गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है. He went back, forth, and then he called a great ijtima. When all the people gathered, what did he say? Ana rabbukumul a'la. He did not say Ana khaliqukumul a'la. Ana Allah. Ana khaliq. He didn't say any of those things. He said Ana rabbukumul a'la. I am your biggest Rabb, because all the planning is in my hand.
I get to choose the laws for you. I get to make laws for you. I get to take your life. I get to give you hayat if I want to. This is all in my hand because you're my slaves. I am the owner of Mulk Misr, as the later on ayat continue. I'm the one who's providing water through Nile and the other things that you're gaining. This is my land. Everything that grows on it is mine. You are being provided with that. So I have this raziqiyat in it as well. But he did not say, I am the Khaliq, because he knows he's not. The debate was over where? As far as the rububiyat is concerned. After all this guftugu, Pharaoh then changes the discussion. He says, if nothing is working, Hazrat Musa is not going to listen to me, and there's not going to be any mukalima between us. And he was fearful that people might be convinced by the proof that Hazrat Musa has brought. He might influence them. With that fear, what happens? When you're unable to fight, when you're unable to provide logical proofs, what happens? Usually there's a fist fight. That's the last resort. So Pharaoh does what? He calls upon his hired magicians. Come, show your magic and defeat Musa. Hazrat Musa said, go ahead. They throw their ropes, deceiving people as if they were serpents. Hazrat Musa throws his asa. Of course, the asa of Hazrat Musa turns into a biggest serpent and gallops all of these, eats all of these, devours all of these ropes. Nothing remained. Right away, these magicians, what do they say? فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا قَالُوا. All of these magicians, they fell into sajda and they said what? آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. We bring iman onto the Rabb of Harun and Musa. The Rabb of Harun and Musa. We bring iman. Even here the discussion is about the Rabb of Harun and Musa. Because they've seen it. What we were doing was just deceiving people. Illusion. What Musa ﷺ did was the reality. And there was no way. You know who was called Rafidi? You hear this word Rafidi a lot, right? Shias are called Rafidi. Those who reject. Rafals means to reject. So Shias are given the title of Rafidi. Rejectors. You know who was called Rafidi initially? These magicians who brought iman onto Hazrat Musa and Hazrat Harun and the Rabb of Hazrat Musa and Harun. So if that is the purpose of calling us Rafidi, then yeah, sure, go ahead and call us Rafidi. Why? Because we do reject the false deities and the false gods anyone tries to impose upon us. Salawat bhiji Muhammad wa ali Muhammad par. The rest of the story is with you, so I won't go in that. Second is the story of Hazrat Ibrahim, as I promised. Allah subhanahu wa ta'ala talks about the story of Hazrat Ibrahim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim. Have you not seen how Allah subhanahu wa ta'ala sent Hazrat Ibrahim to go ahead and make these qawaneen and these rules and these laws? Hazrat Ibrahim came and he said, Allah is the one who decides what laws to be implemented. Why? Because he's the one who gives life and death. What did Namrud say to him? Namrud said to him that, Ana uhyi wa umit. I can give life and I can give death. That's not the big deal. You're talking about life and death? Ana uhyi wa umit. I can do that too. And of course, the example that he had given was the person who was on death row in his prison. He said, release him. See, I gave life. And the innocent person walking on the streets, he grabbed him and he killed him. See, I gave him death. So life and death is in my hand. Now when Hazrat Ibrahim is dealing with people of that mentality, he had to come up with something bigger than that. Khaliqiyat, you're trying to prove that you give life and death? Okay, simple. My Rabb, Ibrahim said to him, Ya'ati bishamse min al-mashriqi fa'ati biha min al-maghrib. My Rabb brings the sun from Mashriq, you go ahead and bring it from Maghrib. You're calling yourself to be a Rabb? You're the one who gives life and death? My Rabb brings the sun from Mashriq, from the east, you go ahead and bring it from the west, if that's possible for you. So that was the first defeat that Namrud had faced. This was the first muqabila of Hazrat Ibrahim. Second mahaz that Hazrat Ibrahim is facing, people who are worshipping the sun, the moon, and
the stars. So Hazrat Ibrahim waited for the night time. When the biggest of the stars came up, Hazrat Ibrahim said, فَلَمَّا رَأَلْ, when he saw this star, he said, هَذَا رَبِّي, this is my Rabb. Going along with the people, because all these people were gathered, they were saying, this is our Rabb. Hazrat Ibrahim walked along with them. Sometimes you have to get along with the people in order to convince them of something bigger. He came along with the people. This is my Rabb. But then as soon as the morning time came, the star was gone. He said, that which disappears cannot be my Rabb. Then the daytime came, the sun rose, sun was bigger than all the stars. He said, Hada Rabbi, because this is more Roshan and illuminated. But then when the sun set in the evening, he said, my Rabb cannot be the one who sets like this. Rather, the one who is the setter of the sun. The one who is the one who makes the sun rise, and the one who makes the sun go down is the one that I worship, and that is my Rabb. So he was using the conscience of the people to awaken them as far as what their beliefs were. Some believed in him. This was the second muqabala of Hazrat Ibrahim. Third was with his own family, to which some people say that it was his father. It cannot be his father. It was his uncle, Adar, as mentioned in Quran. He came up to him and he says, قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا آكِفُونَ. What are these idols that you are bowing in front of? Look at the way Hazrat Ibrahim is working. Because these people thought they provide. These idols are providing. Look at the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala, that even when a person is bowing in front of an idol, Allah still fulfills the dua of that individual. That person thinks that this idol is the one providing for me, while it is the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala that is coming down upon him. I'm worshipping a wood, Allah is fulfilling my hajat. So of course this person is going to think that this wood is something which is giving me what it has given to me. So Hazrat Ibrahim is awakening their conscience. Ma hadhihi tamasil allati antum laha akifun. What are these idols that you are bowing in front of and prostrating to? So we found our forefathers, they were worshipping, they were the ones bowing in front of it, so we do the same thing. What did Hazrat Ibrahim do? He went and he broke all of them. Right? He went, he said, well, these people are not going to understand. He broke all of them. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا. He destroyed all of them. But he left the big one standing. When he left the big one standing, they came the next day. He said, مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا. Who did this to our lords? Who is the one who did this to our lords? Destroyed them. Someone said, سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ Ibrahim. He said, we've heard of a fata. So here we understand the title of fata is given to someone who breaks the idols. The one who broke the idols in the house of Allah in Ka'batullah was also given the same title, La fata illa Ali. Here in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala calls Hazrat Ibrahim to be what? Fata as well. He says that we've heard of a fata, yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. There's a person whom they call Ibrahim. He's the one who's done it. They bring him. When they brought Hazrat Ibrahim, what did he do? Did he deny he didn't do it? He said, ask the big one. They all laughed. He said, well, they couldn't speak. He said, well, when this idol can't even defend itself and speak for itself, how is it going to go ahead and stand up for you and speak for you? This is how Hazrat Ibrahim brought these people out of considering these to be their arbab and their Rabb. Of course, they had no arguments left. The same way Hazrat Musa faced the aggression from Fir'aun, Hazrat Ibrahim is facing the aggression from these people and Nimrud. They said, what? Build the fire and throw Ibrahim into it. And when they flung Hazrat Ibrahim into the fire, of course, he lands into this fire, and of course, fire's duty is to burn. Allah subhanahu wa ta'ala speaks to the fire by saying, Ya naro, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O fire, be cool and sound to Ibrahim. आग का काम है जलाना, मगर आग का तसव्वुर जो हमारे जहन में है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह रब है, वो चाहे तो आग की इस तासीर को भी हटा सकता है. उसने आग की तासीर को हटा दिया.
आग ने नहीं जलाया. He said, Ya narukuni bardan wa salama ala Ibrahim. That Hazrat Ibrahim was saved from over there. Now that the discussion of nar has come, I want to draw your attention towards the end, and I will bring inshallah towards the end, a hadith from the Holy Prophet in regards to Amirul Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam. Salawat bi Muhammad wa ala. Rasulullah said, now keep nar in your perspective, in your minds. Rasulullah said, Hubbu aliyin ya'kulu sayyi'ati kama ta'kulu nar al-hatab. The love of Ali burns the sins the same way the fire burns the wood. You put woods into fire, what happens? Who wins? The fire will prevail. The woods will be gone. There'll be nothing but ashes. Nothing of the wood would remain. Similarly, if you have the love and the hub of Ali in your hearts, then the sayyi'at and the sins that you may have accumulated, they will burn away. Just imagine, just having the love of Ali. If you actually believed and followed what Ali ibn Abi Talib had said, then imagine your status. This is merely just having the love, because there are many who love Ali. They don't necessarily believe in him. Many of these non-Muslims who have studied Amirul Mu'mineen, they love him. Many of the Hindu shu'ara, they have spoken a great deal about Amirul Mu'mineen, but not necessarily do they follow him. So merely loving Ali can burn your sins away. Imagine if you actually followed him. Now there are four possible aspects of everything. So there's a wujud khariji, the physical wujud of something. Wujud zahni. There's wujud lafzi. And there's wujud maktubi. Big words, but I'll try and make it as simple as possible. This mimbar, right here, there's wujud khariji, the existence of this mimbar, the physical, actual body of this mimbar, right? This is the wujud khariji. You can see it, you can sit on it. But right now I'm sitting on it. So you have to pay attention and listen to me. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So this mimbar, you can feel it. This is the wujud khariji of the mimbar. Wujud zahni, what can you do? You can imagine the mimbar in Masjid Ali or Mahfil, as I mentioned last night about Mahfil as well. Or you can imagine the mimbar in Haram of Imam Hussain. You can imagine the mimbar in Masjid al-Nabawi. You can imagine, right? You can bring it into your zahan. It's easy. Third, wujud lafzi. The word mimbar, the lafz of mimbar. Or maktubi, the one which is written. So you write down, this is mimbar, for example. Not that anyone else has any doubts that this is not a mimbar, but you can write it down. This example is given for a purpose, but there's a better example, water. Wujud khariji of the water is, the different types of bodies of water that exist. You have the river, you have the sea, you have, swimming pool, wherever there's water, rainwater. And then you can imagine Niagara Falls in your mind. Borders are closed, you can't go there anymore, or maybe they're open now. So you can imagine Niagara Falls in your minds. That's also water. You can speak and you can read and you can utter the word water, or you can write the word water. My question, which one of these four aspects are going to quench your thirst? Wujud zahni, lafzi, maktubi, or wujud khariji. The physical water is the one which will quench your thirst, right? You can say water 100 times, it will not quench your thirst. You can write water 100 times, it will not quench your thirst. You can say, you can write, you can imagine, but it will not quench your thirst. That which will satiate you is the water right here. Now this is, as far as all the things are concerned, they have four possible aspects. But usually only one aspect of each thing is beneficial. But this is not the case with Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam.
When Rasulullah said, Hubbu aliyin ya'kulu sayyi'at, kama the love of Ali, ya'kulu say, kama ta'kulu nar al-hatab, that hub of Ali eats away the sayyi'at, the same way the fire burns away anything that comes in its way, especially the wood. The 4 aspects of Ali are beneficial to you. I don't have a great deal of time, but I want to get this out tonight. 1, the wujood khariji of Ali. When he was alive in the time of Rasulullah, up until his apparent shahadat in the 40th year after Hijrah, Ali ibn Abi Talib's physical presence was beneficial and nothing but benefit. Ali slept in the bed of Rasulullah so that Rasulullah would be protected. Ali fought in all of those battles so that Islam will be protected. Ali did all of those things that he attained, and the shahadat at the end. All of the things that Ali did physically when he was present were beneficial. I might not be able to get to all 4 of them, because if I do, I might not do justice with them, so I'll put it away. I'll just mention the first aspect of Amirul Mu'mineen. That Ali's wujood khariji, Ali ka jo khariji wujood hai, wo faydemand hai. اس زمانے میں بھی فائدہ مند تھا. آپ کہیں گے آج بھی فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے؟ سوال تو یہ ہے. اس زمانے میں تو تھا. علی ابن ابی طالب جہاں جاتے تھے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے. بلکہ علی نے جو کنویں کھودے تھے 25 سال جو سائلنس میں علی نے گزارے, وہ آج تک لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. لیکن کیا وفات کے بعد, شہادت کے بعد بھی علی فائدہ مند ہیں؟ بے شک. یہی عقیدہ ہے ہمارا. اتنے واقعات ہیں, شاید یہ واقعہ آپ کے سامنے پڑھا ہو, تکرار کے لیے معذرت, کہ ایک شخص بنام یوسف, چونکہ آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ اس جگہ سے ہیں تو اس لیے واقعہ بھی آپ لوگوں سے قریب ہے. ایک شخص بنام یوسف جو نجف اشرف میں طالب علم تھا. یہ واقعہ بزرگوار جعفر مزاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. کہتے ہیں کہ وہ آیا امام علی کے حرم میں نجف میں, اور گڑ گڑا کے اس نے التجا کی, مولا اتنا خوبصورت فانوس, مہنگا فانوس آپ کے یہاں لگا ہوا ہے, آپ کی زری سونے اور چاندی سے بنی ہوئی ہے, آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں, میرے حال پہ کچھ رحم کیجئے, میرے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, میں چاہتا ہوں شادی کر لوں, یہ سارے ساز و سامان کے لیے کچھ نہیں, ذرا لطف کرم مجھ پہ بھی کیجئے. دعا مانگتے ہیں لوگ, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں حرم میں دعا مانگنے کے لیے, ہم اور آپ بھی جاتے ہیں یہی گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, خدا کہ اے علی ہمیں یہ چاہیے, اے علی ہمیں یہ چاہیے, اے علی ہمیں چاہیے, اور ہماری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم واسطے کے قائل ہیں. اس واسطے سے مانگیں گے تو جلدی ملے گا. وہ شخص گیا, سو جاتا ہے, خواب میں دیکھتا ہے امیر المؤمنین آگے کہتے ہیں کہ اگر تم کو اس نجف کی مجاورت چاہیے, یہی اس شہر میں ہی بسنا ہے, علم و دانش چاہیے تمہیں, تو اسی غربت میں رہنا پڑے گا. لیکن ہاں اگر تم رفاہ چاہتے ہو, مال و زر چاہتے ہو, تو ہاں کوچ کر کے ہندوستان چلے جاؤ. وہ اڑ جاتا ہے. اگلے دن پھر آتا ہے امام کی بارگاہ میں, کہتا مولا میرے پاس نجف سے کربلا جانے کے پیسے نہیں ہیں, آپ کہہ رہے میں ہندوستان چلا جاؤں, میری حالت پہ رحم کیجئے, مجھ کو کچھ عطا کیجئے غیب سے. پھر کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا, امیر المومنین آئے, کہتے ہیں اگر نجف کی مجاورت چاہیے, ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ غلام بن کے رہنا ہے, علم و دانش چاہیے, تو یہی حالت رہے گی تمہاری, جو اکثر طالب علموں کی حالت ہوتی ہے, آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے. ہاں لیکن اگر تمہیں رفاہ چاہیے, مال و زر چاہیے, تو جاؤ کوچ کرو جیسے میں نے کہا تھا. اب وہ سیریس ہو جاتا ہے, کہتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے اس میں بات. اور امام نے اس کو ایک جملہ بھی سکھا دیا, جاؤ فلاں جگہ, ہندوستان میں فلاں جگہ پہنچو, ڈائریکٹ ایگزیکٹ ایڈریس بھی بتایا, اور وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ, اور دروازہ کھٹکھٹا کے یہ جملہ کہنا, بے آسمان رود و کار آفتاب کند, کہ بے آسمان پہ پہنچے اور وہ کام کرے کہ جو سورج کرتا ہے. یہ فارسی کا جملہ سکھایا. یہ شخص اب تک وہ 2 میں لگ جاتا ہے. یہاں میں صرف اور صرف یہ پروف کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان صدق دل سے طلب کرے تو یہ ہستیاں ابھی بھی آپ کی مدد کرتی ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ
ان کی ذات کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور ویسے بھی ہمارا تو یقین یہ ہے کہ وہ لوگ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو خدا کی راہ میں مر جائے، شہید کر دیا جائے، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. تو یہ عقیدہ باطل جو وہابیوں کا عقیدہ ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں، یہ حیات ہیں، یہ موجود ہیں اور یہ کمک کر سکتی ہیں. تو بہرحال اس شخص نے ساز و سامان جوڑا، پیسے مانگے، کسی طریقے سے ہندوستان پہنچا، اس جگہ پہنچا جہاں کی نشاندہی کی گئی تھی، اس دروازے پہ پہنچا، کھٹکھٹایا، کوئی اندر نہیں آنے دے رہا تھا. اس نے دروازے کے باہر سے چیخ کے کہا بے آسمان رود و کار آفتاب کند. فوراً اس گھر کا مالک آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، بڑے احترام کے ساتھ اس کو اندر لے کے آتا ہے، کہتا ہے اس کی بہت خیال رکھنا، اس کو جو چیز چاہیے وہ دینا. بہت مزے سے 1-2 دن گزارے. اس کے بعد سے کہا ایک بڑا ایوان سجایا گیا، لوگوں کو، شرفاء کو بلایا گیا، بڑے بڑے اصحاب اس جگہ کے موجود تھے ادھر، اور نوٹیبل پرسنالٹیز موجود تھیں. ان کے درمیان اس شخص کو بلا کے اپنے پاس بٹھایا. ابھی تک اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. ہاں، خواب تھا کہ جس میں امیر المؤمنین نے نشاندہی کی تھی کہ یہاں چلے جانا اگر تمہیں رفاہ چاہیے. وہ صاحب اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اعلان کرتا ہوں یہ شخص جس کا نام یوسف ہے، اس کی میں شادی اپنی بیٹی سے کرتا ہوں اور اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کرتا ہوں. رفاہ چاہیے تھا نا، مال و زر چاہیے تھا نا. ہاں، شادی کی بھی ریکویسٹ کی تھی، ساری کے ساری چیزیں امیر المؤمنین نے تمہاری پوری کر دیں. ابھی پریشان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عقدہ نہیں کھولا ہے، پریشانی ہے ابھی کہ کیوں یہ سب ہو رہا ہے. پوچھا بھئی کیا کیا اس شخص نے؟ تم تو جانتے بھی نہیں ہو. یوسف نامی شخص نجف سے اٹھ کے آ گیا اور اس کو تم نے جو اپنی بیٹی سے شادی بھی کروا دی اور اس کو جو تم نے سب کچھ دے دیا. ایسا کیا کیا اس نے؟ کہا ایک عرصے سے میں نے ایک شعر کہا تھا اور بہت لوگوں سے پوچھا کہ اس شعر کو مکمل کیسے کروں. دوسرا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا اور میں کافی عرصے سے تگودو میں تھا کہ وہ دوسرا مصرع کسی طریقے سے مل جائے. چونکہ شعر فارسی میں تھا، بہت سارے لوگوں کو میں نے دعوت دی کہ آئیں، وہ آ کے جو ہے مجھے اس دوسرے مصرعے کو بتا دیں، لیکن وہ لوگ مجھے نہیں بتا پائے. میں نے ایران تک کے لوگوں کو بلایا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر پائے. کچھ نے مجھے دوسرا مصرع بتایا مگر وہ اگر اس کی زمین یا اس کا وزن اور قافیہ صحیح تھا تو معنی صحیح نہیں تھے. کا بہرحال مجھے لگا کہ شاید وہ شعر جو میں نے مولا کی بارگاہ میں کہا تھا وہ شاید قبولیت کی منزل پہ نہیں پہنچا، لہٰذا اس کو چھوڑ دو. یہاں تک کہ 2 دن پہلے یہ شخص آیا اور اس نے آ کے اس شعر کو مکمل کر دیا. یہ صرف اور صرف غیب سے ہی ہو سکتا ہے، چونکہ میں نے دعا کی تھی مولا کی بارگاہ میں کہ میں نے یہ شعر کہا ہے، شاید آپ کی بارگاہ میں یہ مقبول نہیں ہوا. مولا نے اس شعر کو خود مکمل کر دیا. کہا کیا تھا شعر؟ کہا شعر یہ تھا بے ذرے گر نظر لطف کند بوتراب کند، کہ اگر کسی ذرے کے اوپر بوتراب اپنی نگاہ ڈالیں. اس کے بعد سے دوسرا مصرع نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ یوسف آتا ہے اور آ کے کہتا ہے بے ذرے گر نظر لطف بوتراب کند بے آسمان رود و کار آفتاب کند، کہ علی اگر کسی ذرے کے اوپر، کسی چیز کے اوپر اپنی نظر لطف کریں گے تو اس کو یہ بلندی ملے گی کہ وہ آسمان پہ پہنچ جائے گا اور وہ کام کرے گا جو آفتاب کرتا ہے، سورج کرتا ہے. صلوات بھیجی محمد والے محمد پر. بذر گر نظر لطف بوتراب کند بے آسمان رود وکار آفتاب کند. تو ابھی بھی یہ ہستیاں عطا کرتی ہیں اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے. وقت میں اب گنجائش نہیں ہے، صرف جو آج کا خلاصہ تھا کہ میں نے آپ کے سامنے لفظ الہ کی تشریح کی، لفظ رب اور ربوبیت کو بتایا. کبھی بھی کوئی معاملہ اختلاف الہ کے اوپر نہیں تھا، اختلاف رہا تو ربوبیت کے اوپر رہا. اور کس طریقے سے معصومین نے ہر منزل پہ، ہر مرحلے پہ اس ربوبیت کو اپنے آپ سے دور کیا کہ رب صرف فقط اللہ ہے. اگر کسی کو رب کہلانے کا حق ہے تو وہ ذات باری تعالی ہے. لہٰذا اسی کی خاطر وہ قربانیاں دی ہیں. یہی مذہب، یہی دین جس کی خاطر میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر حسین جیسی شخصیت، وہ حسین کہ جس کے لیے وہ فضائل ملتے ہیں کہ جو کسی کے لیے نہیں ملتے، اگر وہ حسین کسی چیز پہ اپنے آپ کو قربان کر دے تو بتائیے اس چیز کی کیا منزلت ہوگی.
اگر حسین آ کے اپنی جان دیتے ہیں اس دین کی خاطر تو اس دین کی کیا منزلت ہوگی. ہاں لیکن حسین کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. ایک شخصیت جو امام حسین کے ساتھ موجود ہے اس کا نام ہے قمر بنی ہاشم. یعنی اگر بنو ہاشم میں آپ کو جمال کمال یہ ساری چیزیں کہیں دیکھنی تھیں تو ہر شخص جمال اور کمال کا حقدار تھا اور اس کے پاس تھیں. حضرت علی اکبر کہیں سے گزرتے تھے تو وہ جو کہ ہم شکل پیغمبر. لیکن ان تمام جمال اور کمال رکھنے والوں میں اگر کسی کو یہ ٹائٹل ملا تو وہ حضرت عباس کو یہ ٹائٹل ملا. ان کو کہا گیا قمر بنو ہاشم. یعنی وہ جو کہ بنو ہاشم میں جتنا جمال اور کمال ہے اگر ان میں بھی کوئی چمکتا ہے, ان میں بھی کوئی چاند ہے تو وہ عباس کی ذات گرامی ہے. بس زیادہ مصائب نہیں پڑھنے آج کی شب. حضرت عباس کے حوالے سے انشاءاللہ شب جو آئے گی حضرت عباس کے حوالے سے اس میں مفصل طریقے سے حضرت عباس کے مصائب پیش کروں گا. لیکن چونکہ آج خواہش تھی لہٰذا اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ وہ کون عباس ہیں. 14 سال کی سن ہے کہ جب والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے, شہادت ہو جاتی ہے. 10 سال مزید امام حسن کے زیر تربیت رہتے ہیں. پھر 10 سال امام حسین کی خدمت میں گزارے. گویا 34 سال کا سن ہے حضرت عباس کا, اور کربلا میں موجود ہیں اس جاؤ حشم کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ علم بردار ہیں. آج جو علم اٹھائے جاتے ہیں اس کی نسبت حضرت عباس سے ہے. کیوں؟ حضرت عباس نے علم کا بھرم رکھا. حضرت عباس کے بہت سے ٹائٹلز ہیں, ان میں سے ایک ٹائٹل حضرت عباس کا قمر بنی ہاشم ہے. حضرت عباس کو ابو القربہ بھی کہتے ہیں. قربہ عربی میں مشق کو کہا جاتا ہے. مشق کا باپ حضرت عباس کو وہ ٹائٹل بھی مل گیا, اس لیے کہ یہ حضرت عباس ہی تھے کہ جب انہوں نے اذن جہاد طلب کیا امام سے تو امام نے ایک دفعہ جواب دیا کہ اے عباس تم تو صاحب لواء ہو, تم تو میرے لشکر کے سردار ہو, تمہیں سپاہ کے سردار ہو, تم کو کیسے جانے کی اجازت دے دی جائے. امام کی طرف دیکھا عباس نے اور پلٹ کے ایک دفعہ اشارہ کیا, مولا وہ سپاہی کہاں کہ جس کا میں سالار تھا, اب اس میں سے کوئی نہیں بچا, ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. ارے سارے اصحاب شہید ہو گئے, گھر والے سارے شہید ہو گئے, مولا اب میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے. امام نے کہا ہے عباس اگر تمہارا اتنا ہی من ہے جانے کا مقتل کی جانب, لیکن اس سے پہلے تم جاؤ, یہ الاتش کی آواز بلند ہوتی ہے, بچوں کی پیاس بجھا دو. عباس نے سوچ لیا کہ مقتل میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے, بچوں کی پیاس کو بجھا دو. ابو القربہ کہتے ہیں عباس نے مشکیزہ لیا, آگے سکینہ کو دلاسا دلایا, ننھی سکینہ تمام بچوں کو اکٹھا کیا. ارے یہ وہ با وفا چچا ہے کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. بس حضرت عباس چلے ہیں. ابو الفضل عباس کس طریقے سے پہنچے فرات پہ, پانی کو بھرا, واپس نکلے, لیکن اشقیاء نہیں چاہتے. یہ پانی اگر پہنچ گیا تو گویا ہماری شکست ہے, ابھی پانی کو روکنا ہے, جس طریقے سے ہو سکے حملہ کرو. ارے دائیں بازو کو قطع کیا, بائیں ہاتھ کو منقطع کیا. عباس علم کو تھا میں علم نہیں گرنے دینا اور مشکیزے کو سنبھالا, لیکن ایسا تیر جفا آیا, مشکیزے میں بےبس ہوا, پانی بہ گیا. پانی کے ساتھ عباس کی امنگیں, عباس کی آس بھی رہ گئی. وہیں پہ گر کے ایک دفعہ مولا کو پکارا. امام کھڑے ہوئے, اعلان انکسر ظہری. ارے عباس میری کمر ٹوٹ گئی, آتے ہیں مولا. پوچھا عباس, عباس نے کہا مولا میرے لاشے کو, میرے جسد کو خیمہ گاہ نہ لے جائیے گا. امام جوک بھی گاتا تھا, اس کے لاشے کو خیمہ لے جاتے تھے. کہا میرے جسم کو, میرے لاشے کو خیمہ نہ لے کے جائیے گا, اس لیے کہ میں کس طریقے سے ننھی سکینہ سے روبرو ہوں گا. ماتم حسین یا حسین.
Brother, please maintain your distance while doing the matam. Please maintain your 6 feet distance while doing the matam, inshallah, please. Ya Hussein. 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 ہم کو یہ عزاداری جان سے بھی پیاری ہے، ہم کو یہ عزاداری جان سے بھی پیاری ہے، ہم کو یہ عزاداری جان سے بھی پیاری ہے، ہم کو یہ عزاداری جان سے بھی پیاری ہے۔ اے حسین اے حسین اے حسین غم تیرا زندگی ہماری ہے، ہم کو یہ عزاداری جان سے بھی پیاری ہے، ہم کو یہ عزاداری جان سے بھی پیاری ہے۔ اے حسین اے حسین اے حسین غم تیرا زندگی ہماری ہے، ہم کو یہ عزاداری جان سے بھی پیاری ہے، ہم کو یہ عزاداری جان سے بھی پیاری ہے۔ کربلا کے میدان میں دیکھ کے خون شہیدوں کا، کربلا کے میدان میں دیکھ کے شہیدوں کا، کربلا کے میدان میں دیکھ کے خون شہیدوں کا، دین حق تیری خدمات، دین حق تیری قسمت، شاہن سواری ہے، ہم کو یہ عزاداری جان سے بھی پیاری ہے، ہم کو یہ ایک پیاس بچے کا چھد گیا گلا رن میں، ایک پیاس بچے کا چھد گیا گلا رن میں، ایک پیاس بچے کا چھد گیا گلا رن میں، القمہ کی موجوں پر، القمہ کی موجوں پر اضطراب جاری ہے، ہم کو یہ عزاداری جان سے بھی پیاری ہے، ہم کو یہ عزاداری جان سے بھی پیاری ہے۔ جب نہ تھا کوئی باقی جل چکے تھے سب خیمے، جب نہ تھا کوئی باقی جل چکے تھے سب خیمے، جب نہ تھا کوئی باقی جل چکے تھے سب خیمے، اس جری کی بیٹی نے، اس جری کی بیٹی نے کیسے شب گزاری ہے، ہم کو یہ عزاداری جان سے بھی پیاری ہے، ہم کو جان سے بھی پیاری ہے۔
اے وفا تڑپتا تھا رن میں لاشے عباس، اے وفا تڑپتا تھا رن میں لاشے عباس، اے وفا تڑپتا تھا رن میں لاشے عباس، جب لعین زینب کی، جب لعین زینب کی جب ردا اتاری ہے، ہم کو یہ زاداری جان سے بھی پیاری ہے، ہم کو یہ زاداری جان سے بھی پیاری ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، دریا پشور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، ٹوٹی کمر حسین کی غم خوار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، ایک شور ہے کہ لوٹ لو بے کس حسین کو، ایک شور ہے کہ لوٹ لو بے کس حسین کو، اب کس کا ڈر ہے فوج کا سردار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، کہتی تھی فوج شام یہ خوش ہو کے نہر پر، کہتی تھی فوج شام یہ خوش ہو کے نہر پر، اب کیا لڑیں گے شے کا مددگار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، سر پیٹو اے محبو کے پانی کے واسطے، سر پیٹو محبو کے پانی کے واسطے، عباس سا غیورو وفادار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، طاقت کمر کی ہو گئی زائل حسین کی،
طاقت کمر کی ہو گئی ظاہر حسین کی، جب ایڑیاں رگڑ کے علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، ٹوٹا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، ٹوٹی کمر حسین کی غم خوار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یاد نہیں ہے، یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاخ پلی، سینے پہ جو شاخ پلی، جس کی ابا بن میں جلی، منہ کی ابا بن میں جلی، پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ توجہ زیارت وارثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم ابن ثار اللہ وابن ثار والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلان اللہ امتا قتلتک ولان اللہ امتا ظلمتک ولان اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بی یا مولا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين أركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسل أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وقواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وعمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم ولا أرواحكم ولا أجسادكم ولا أجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم۔ زیارت علی اکبر علیہ السلام۔ السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن نبی اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ابن الحسین وابن الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید،
السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ زیارت شہداء کربلا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباءہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ ووداءہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن العلی الزکی الناصح الامین. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما ویا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. لعن اللہ الظالمین لک من الاولین والآخرین والحق بالدرک الجحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم شمس الشموس انیس النفوس ای المدفون فی الارض طوس. السلام علیکم علی ابن موسیٰ رضا روحی و جسمی لک الفدا. السلام علیکم مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والزمان. السلام علیکم شریک القرآن. السلام علیکم مظہر الایمان. السلام علیکم کعبۃ الایمان. سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی کیا کرو اس کو کارپیٹ کھینچ لیجیے. کارپیٹ